بلاول بھٹو کا بند کمروں میں اپنے انتخابی نتائج پہلے سے تیار کرنے والوں کو عوام جواب دیں گے، واضح کر دیا عوام کسی سازش اور سلیکٹڈ راج تسلیم نہیں کریں گے، 8 فروری کو بڑا سرپرائز دیں گے۔ آئندہ الیکشن میں جیالہ وزیر اعظم اور جیالہ وزیر اعلیٰ بننے کا دعویٰ، کسی کو قابل ذکر سیاسی مخالف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مٹھی میں دیوالی کے جلسے میں جیالوں کا جوش و خروش۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی سے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی نیب انویسٹیگیشن کا آغاز۔ القادر ٹرسٹ کو ملنے والے 18 کروڑ میں سے 8 کروڑ روپے کہاں گئے؟ بحریہ ٹاؤن نے زمین اور ہیروں کے ہار کا تحفہ کیوں دیا؟ فنڈز مانگے تھے یا بحریہ ٹاؤن نے خود دیے؟ فرحت شہزادی کو کیسے جانتی ہے؟ نیب راولپنڈی نے 2 سوال نامے تھما دیے۔ تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ کیا درس نظامی کا کورس مکمل کیا ہوا ہے؟ القادر یونیورسٹی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا ٹرسٹی ہونے کے ساتھ پڑھائی بھی تھی؟ نیب راولپنڈی کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے 1 گھنٹے تک سوال و جواب۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ، احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل اور توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اڈیالہ جیل حکام کو تعمیل کا بھی حکم۔ سائفر کیس میں سیکرٹ ایکٹ عدالت نے کیا کیا؟ دوران سماعت جج کا سوال، وارنٹ کی تکمیل کرانے کی اجازت دی۔ گرفتاری کے بعد جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت لایا جائے گا، پروسیکیوٹر کی یقین دہانی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ تینوں میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ سیکیورٹی خدشات ہیں تو جیل میں سماعت کر سکتے ہیں، ممبر کمیشن نثار درانی کے ریمارکس۔ جیل میں سماعت پر کوئی اعتراض نہیں، سیکرٹری داخلہ کا جواب۔ پنجاب میں ہفتے کو اسکول بند اور اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں 2 دن ورک فرام ہوم کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے خلاف غیر مؤثر اقدامات پر جھنگ، ننکانہ، خانیوال، بہاول نگر اور شیخ پورہ کے ڈپٹی کمشنرز کے تبادلے کی ہدایت کر دی۔ نگراں حکومت کو سائیکل کے فروغ اور سرکاری ملازمین کے لیے الیکٹرک بائکس خریدنے کی بھی ہدایت۔ فصلیں جلانے کی ویڈیو سامنے آنے پر اظہار برہمی، کمشنر لاہور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کام کچھ نہیں کیا۔ حکومت نے چھٹی کر دی، سارے افسران اور ذمہ دار بھی چھٹیوں پر چلے گئے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 71 کروڑ ڈالر قسط کے لیے پالیسی سطح کے مذاکرات جاری۔ بیرونی فائنانسنگ ضروریات، ٹیکس محصولات اور ایکسچینج ریٹ کے نکات اٹھائے جائیں گے۔ پاکستانی حکام جائزہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی، 100 انڈیکس پہلی بار 56,500 پوائنٹ سے بھی اوپر چلا گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 51 پیسے بڑھ کر 287 روپے 54 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 1 روپے مزید مہنگی ہو کر 289 روپے کی ہو گئی۔ سونے کی قیمت 800 روپے فی تولہ بڑھ کر 2,11,800 روپے تک جا پہنچی۔ نگراں حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل 8 سے 10 روپے فی لیٹر سستا کرنے پر غور۔ عالمی منڈی میں 2 ہفتے کے دوران تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہوتی رہی۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بڑھنے پر صارفین کو کم فائدہ ملنے کا امکان۔ صہیونیوں نے غازہ کے اسپتال مردہ خانوں میں بدل دیے۔ شمالی غازہ میں تمام صحت مراکز غیر فعال، آپریشن رکنے سے مریض سسک کر مرنے لگے۔ الشفا اسپتال میں بچوں کی سانسیں بحال رکھنا محال، 6 نومولودوں سمیت مزید کئی مریض موت کی وادی میں چلے گئے۔ خان یونس میں رہائشی عمارت پر بھی بمباری۔ مغربی پٹی میں مزید 3 فلسطینی شہید، شہادتیں 11,100 سے تجاوز۔ فلسطینیوں کے خلاف مظاہروں، مسلمانوں اور پاکستانیوں سے متعصبانہ رویہ، بھارتی نژاد برطانوی وزیر داخلہ سویلا بریورمین کی عہدے سے چھٹی۔ سویلا بریورمین نے نسل پرستوں کو لندن میں ریلی کی اجازت دی۔ اسرائیل کے خلاف احتجاج کو ہیٹ مارچ قرار دیتی رہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے عہدہ جیمز کلیورلی کو دے دیا۔ سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون وزیر خارجہ مقرر۔ دنیا بھر میں سہولی جارحیت کے خلاف غم و غصہ۔ امریکی شہر بوسٹن میں احتجاج، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ، سڈنی میں علامتی لاشیں اٹھا کر احتجاج، فرانس کے شہر نینٹس میں مظاہرین کا جنگ بندی کا مطالبہ، میڈرڈ میں فلسطین کے حق میں نعرے، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں احتجاجی ریلی، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گیس تلاش کرنے والی کمپنی کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ، 1 ملازم جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ کہا تھا کہ آپ جا کے کابل میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد ان کو انگیج کریں۔ کس نے کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کرمنلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے، جنہوں نے درجنوں دہشت گردی کے واقعات کیے تھے، ان کو چھڑوائیں؟ کابل میں طالبان سے مذاکرات کس کے کہنے پر ہوئے؟ کس نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کیا جائے؟ سابق حکومت نے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ دیکھنا ہوگا ملک میں دہشت گردی کیوں بڑھ گئی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں سوال، غیر قانونی مقیم افغانوں کو باعزت طریقے سے رخصت کرنے پر زور۔
بشرا بی بی کے داماد نے نون لیگ سے الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ کی درخواست کر دی۔ حمایت مانیکا نے پی پی 193 پر حمایت مانگ لی۔ حیات مانیکا کی والدہ بھی نون لیگ کے رکن اسمبلی رہ چکی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن کیس میں خاور مانیکا کی ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے 9 واقعات میں خود کو ملوث کرنے کے خلاف ریٹ دائر کر دی۔ ایف آئی آرز میں کسی جگہ نام شامل نہیں۔ 7 ماہ تاخیر کے بعد بیانات پر ملوث کیا گیا۔ شیخ رشید کا موقف، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ذمہ داریاں سنبھالنے سیکریٹریٹ آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ پہلے مرحلے میں 9 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ پشاور میں راتوں رات آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، 20 کلو کا تھیلا 200 روپے مہنگا۔ دکانداروں نے مہنگائی کا ملبہ گندم کی سرکاری قیمتوں پہ اضافے پر گرا دیا۔ کراچی میں بھی آٹا 20 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ سولر سسٹم کی قیمتوں میں اضافے نے متبادل بجلی بھی مہنگی کر دی۔ 3 کلو واٹ سسٹم کی قیمت میں 1 سے 2 لاکھ روپے تک کا اضافہ۔ دکانداروں نے درآمدات میں کمی قیمت بڑھنے کی وجہ قرار دے دی۔ خریداروں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محکمہ خزانہ سندھ کی جعلی پینشنرز اکاؤنٹس کے خلاف کارروائیاں تیز۔ 139 جعلی پینشنرز اکاؤنٹ نیشنل بینک کے حوالے۔ ضلعی اکاؤنٹس کے دفاتر میں کھاتوں کی چھان بین، پینشن مینول کے بجائے بائیو میٹرک کے ذریعے دینے کا فیصلہ۔ کراچی کے مصروف تجارتی مرکز آئی چندری گڑھ روڈ پر عمارت میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ آگ بجلی کے میٹروں میں لگی تھی۔ لوگوں کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی میں 51ویں ایویشن سیکیورٹی کورس اور 31ویں آفیسر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ 732 امیدواروں نے تربیت مکمل کر لی۔ مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار اور کور کمانڈر کا ہوائی اڈوں کی حفاظت یقینی بنانے کی کاوشوں کو خراج تحسین۔ ورلڈ کپ میں ناقص بولنگ، قومی کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ مورنی مورکل نے استعفیٰ دے دیا۔ پی سی بی کا بھی معاہدے میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ عمر گل پاکستان ٹیم کے کوچ کے لیے مضبوط امیدوار۔ ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد بابر اعظم، شاہین آفریدی، امام الحق اور سلمان علی آغا دبئی سے لاہور پہنچ گئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر اور پی سی بی حکام کی بھی وطن واپسی۔ ایئرپورٹ پر موجود شہریوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ مقابلے، اسٹار فٹ بالر محمد صالح نے 2 گول داغ کر لیورپول کو جتوا دیا۔ برینٹ فورڈ کو بآسانی 3-0 سے شکست۔